زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں۔ پہلے اپنے پروگرام میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا، اللہ پاک کی حمد کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ تو نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام پر درود پاک بھی پڑھنا ہے، تلاوت قرآن پاک بھی کیجئے، اللہ پاک کی حمد و ثنا بھی بیان کیجئے، پھر نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھیے، اللہ پاک سے مغفرت مانگیے، انشاءاللہ بھلائی ہی ملے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ بابرکت مہینہ رواں دواں ہے، کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر بھی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے بڑا پیارا موضوع ہے۔ ایک پہلے حکایت سنتے ہیں۔ عیون الحکایت مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب ہے دعوت اسلامی کے ادارے کی۔ اس میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، ظالم اور کنجوس۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کیا کہ کوئی بھی مسکین اور فقیر کو کوئی بھی چیز صدقہ نہیں کرے گا۔ لوگ ڈرتے تھے، ظالم تھا، لوگوں نے صدقہ و خیرات کرنا ختم کر دیا، فقراء کی مدد کرنا ختم کر دی۔ ایک شخص فقیر تھا، وہ ایک عورت کے پاس آیا اور اس نے التجا کی کہ میں بہت پریشان ہوں، مجھے کچھ صدقہ کرو۔ عورت ڈری ہوئی تھی بادشاہ سے، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں صدقہ نہیں کر سکتی، کیونکہ تم جانتے ہو بادشاہ نے اعلان کیا ہے اگر میں نے تمہیں کچھ دیا تو مجھ پر ظلم کیا جائے گا۔ فقیر نے اسے ریکویسٹ کی، درخواست کی، تو جب اس کو زیادہ اسے کہا گیا عورت سے، تو عورت کو رحم آیا اس پر، اور اس نے 2 روٹیاں فقیر کو صدقہ کر دیں۔ فقیر رخصت ہو گیا۔ یہ بات بادشاہ کو پتہ چل گئی۔ بادشاہ نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس عورت کو پکڑ لیا جائے اور اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یوں اس پر ظلم ہوا، اس کے دونوں ہاتھ جو ہے اس سے جدا کر دیے گئے۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنی ماں سے اس بات کا اظہار کیا کہ میں ایک خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا عورت تو ہے، وہ بہت ہی خوبصورت ہے، میں سمجھتی ہوں شاید ہمارے ملک کی بہت زیادہ خوبصورت عورتوں میں سے وہ ایک خوبصورت عورت ہے، لیکن مسئلہ اس کے ساتھ ایک پرابلم ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے قبول ہے۔ یوں ان کی شادی ہو گئی۔ اب جب شادی ہوئی تو زندگی بہت اچھی گزرنے لگی، لیکن کیونکہ بادشاہ کی اور بھی شادیاں تھیں تو دیگر بیویاں اس کی اس عورت سے جلنے لگ گئیں اور حسد کے ساتھ ساتھ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرنے لگیں۔ موقع پاتی اسی طرح اس عورت کو نقصان پہنچائیں اور وہ بادشاہ سے دور ہو جائے۔ یوں تو موقع ملا نہیں، پھر ہوا ایسا کہ بادشاہ کو ایک طویل عرصے کے لیے جنگ پر جانا پڑ گیا۔ بادشاہ جنگ پر چلا گیا، پیچھے سے اس کی بیویوں نے یہ شرارت کی کہ اس کو ایک خط لکھا اور کہا کہ جب تم چلے گئے تو تمہارے جانے کے بعد اس عورت نے بدکاری کی اور اس سے ایک بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے، اور اب یہ اس انداز سے ہمارے محل میں رہ رہی ہے،
بادشاہ کو بہت غصہ آیا. بادشاہ نے اپنی ماں کو خط لکھا کہ اس عورت کو، میری اس بیوی کو بچے سمیت گھر سے نکال دیا جائے. چنانچہ اس کے گلے میں کپڑا باندھا گیا اور اس بچے کو گلے میں ڈال کر اس عورت کو جنگل و بیابان میں چھوڑ کر آ گئے. اب عورت بھی آزمائش میں زندگی گزارنے لگی. اس کو پیاس لگی تو وہ نہر کے قریب بیٹھ کر پانی پینا چاہتی تھی. زیادہ جھکی تو بچہ جو ہے اس کپڑے سے جو گلے میں ڈلا ہوا تھا اس سے نکل کر نہر میں گر گیا اور ڈوبنے لگ گیا. اب یہ عورت بڑی پریشان ہوئی. ہاتھ بھی نہیں تھے اور قریب کوئی نظر بھی نہیں آتا تھا. یکا یک اس کے پاس دو نوجوان آئے اور انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا کہ میرا بچہ تھا اور وہ ڈوب رہا ہے. تو ان نوجوانوں نے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ کہا کہ میں چاہتی ہوں میرا بچہ مجھے مل جائے. اب تم اس کو ڈوبنے سے بچا لو. نوجوانوں نے کوشش کی اور بچہ اس کو پہنچا دیا. پھر نوجوانوں نے اس سے کہا کہ تمہاری خواہش ہے کہ اللہ پاک تمہارے دونوں ہاتھوں کو سالم کر دے، سلامت کر دے، پھر سے قائم کر دے. اس نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے. انہوں نے دعا کی، اللہ پاک نے دونوں ہاتھ عطا کر دیا. اب یہ عورت بڑی جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں ان دونوں کو دیکھنے لگی کہ یہ ہیں کون. تو اس سے پہلے کہ عورت کچھ کہتی وہ نوجوان خود کہنے لگے تم جانتی ہو ہم کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں تو نہیں جانتی کہ تم کون ہو. ان نوجوانوں نے کہا کہ ہم تمہاری وہ دو روٹیاں ہیں جو تم نے اللہ کی راہ میں صدقہ کی تھی. پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یوں صدقہ کرنے کی برکت سے اس کی وہ پریشانی اور مصیبت دور ہو گئی. یقیناً صدقہ پریشانیوں کو جو ہے مٹاتا ہے اور آپ کو دنیا و آخرت دونوں میں فائدہ دیتا ہے. یقیناً دنیا میں آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے تو غربا اور مساکین کی مدد ہوتی ہے. پھر وہ نادار غریب لوگ جن کو صدقہ پہنچتا ہے وہ اپنے استعمال کی چیزیں لے سکتے ہیں، زندگی اچھے انداز سے گزار سکتے ہیں. یوں دنیا بھی بھلی ہوتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے. الحمدللہ آج ہم اس موضوع پر جو بات کریں گے وہ موضوع ہے فضائل صدقات، یعنی کہ صدقہ کرنے کے فضائل کیا ہیں. اس پر انشاءاللہ ہم آج گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ مبلغین بھی موجود ہیں جو ہمارے کو انشاءاللہ آج صدقات کے فضائل بھی بتائیں گے، صدقہ نہ دینے کے نقصانات بھی بتائیں گے، اور جن لوگوں نے صدقہ کیا ان کو اللہ پاک نے کیا انعام عطا فرمایا. انشاءاللہ ان سے سنیں گے اور یہ جذبہ حاصل کر کر اللہ کی راہ میں خرچ کر گئے. تو انشاءاللہ ہم مبلغین کی طرف بڑھتے ہیں اور صدقہ کے فضائل سنتے ہیں. مبلغین کا پہلے تعارف بیان کرتے ہیں. ہمارے سیدھی جانب موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی غزالی اتاری بھائی. جی الحمدللہ، اللہ کرم. انہی کے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی اختر اتاری بھائی. اختر بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. خیریت سے. دوسری جانب میرے دل کی جانب موجود ہیں ہمارے مبلغ دعوت اسلامی شاہد اتاری بھائی. شاہد بھائی خیریت سے؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے، اللہ کا احسان. ہمارے اس پروگرام میں آج ہمیں جو کلام سنائیں گے وہ ہمارے محفوظ اتاری بھائی ہیں. محفوظ بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال. کیا کلام سنائیں گے آپ؟ اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کروں. اعلیٰ حضرت کا سبحان رہ اللہ. عزت و احتلاء محمد سنائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں
سے خدا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کہ ہے حق سے پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کا فلک فرش کا عرش کا فلک فرش کا مقام عرش کا فلک فرش کا مقام عرش کا فلک فرش کا ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو اعلیٰ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو اعلیٰ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو اعلیٰ خدا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر اجاری ہوں میری زبان پر تمہیں نظر اجاری ہو میری زبان پر تمہیں نظر اجاری ہو میری زبان پر تمہیں نظر اجاری ہو میری زبان پر محمد محمد خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کلیم غضب تھا سائے کلیم غضب تھا سائے کلیم غضب تھا سائے
دہائے غضب تھا گروہ کا سہارا، گروہ کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، 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 دلہن بن کے نکلی، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، رضا پل سے اب وعد کرتے گزریے، 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 کہ ہے رب صلی، کہ ہے رب صلی، صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ محفوظ اتاری بھائی ہمیں بڑا ہی پیارا کلام سنا رہے تھے، اللہ پاک خوب برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے زندگی بہتر بننا ہے، اور موضوع ہے صدقات کے فضائل، فضائل صدقات۔ صدقہ یقیناً بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے، مصیبتوں کو بھی ٹالتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک کی رضا کا سبب ہے، اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ صدقہ ہے کیا؟ پہلے تو اس کو انشاءاللہ سمجھنے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ مبلغین سے اور بھی مزید اس کے متعلق سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ غزالی بھائی، جب بات آتی ہے صدقہ کی، تو صدقہ ہے کیا؟ اس کی کیا تعریف ہے؟ اس کا کیا مطلب لیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں، اللہ سبحان زندگی بہتر بنانے کے جہاں دوسرے اعمال ہیں، وہاں میں اگر یہ کروں سب سے سستا آسان جو عمل ہے وہ صدقہ کرنا ہے۔ اب صدقے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اپنی تجوری کا دروازہ کھول کے سب کچھ دے دیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، کاش ایسا ہو، لیکن آپ کی جیب میں 1 روپیہ بھی ہے، وہ اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ دے دے، تو انشاءاللہ ہماری زندگی کی بہترین حصے جو نا ہمیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہ مال پہنچتا ہے نہ کوئی اور چیز پہنچتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اصل جو چیز پہنچتی ہے، پہنچنے سے مراد اصل جو چیز پہنچتی ہے وہ ہے نیت۔ اگر ہماری نیت خالص ہے، ہماری نیت اللہ کی رضا ہے، انشاءاللہ تعالی ہمیں ہر کام میں، ہر عمل میں، اور ایک ایک کہتے ہیں نا سکہ دینے میں اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ سے ہمیں ملے گا۔ اچھا، صدقہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی بھی چیز، اب اس میں صرف مال نہیں ہے، یعنی نوٹ نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز اللہ پاک کی راہ میں دی جائے، بے شک، اور اس کے ذریعے لوگوں میں اپنی واہ واہ کرانا مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ
کی بارگاہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت ہو. تو یہ ہے اصل میں صدقہ. اور حقیقی صدقہ وہی ہے کہ جس سے مقصود ریاکاری، حب جا، یعنی شہرت، عزت، نام و نمود، اس کی کوئی خواہش دل میں نہ ہو، اور لوگوں میں اپنی واہ واہ کرانا بھی نہ ہو، بلکہ صدقہ صرف اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک قدم بڑھانا ہے. سبحان اللہ. اچھا، اس کی اللہ کی طرف سے جو ہے، جو اس کا اجر و ثواب ملنا ہے، جو اس کی برکتیں ملنی ہے، صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کی نیت ہمارے دلوں کے اندر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارا اصل صدقہ ہوگا، اور اسی میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اسی میں ہمارے لیے اجر و ثواب ہے. اچھا، بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں اگر آج آپ معاشرے کا جائزہ لیں کہ ہمارے گھر کی جو پرانی چیز ہو گئی، ہمارے اب کام کی نہیں ہے، یا ہمارے ایکسٹرا ہے، چلو یہ اللہ کی راہ میں دے دو. ٹھیک ہے، نیت اس میں بھی اگر ہم نے کر لی، چلو کہ ہمارے پاس پڑی ہے کسی کو دے دو، اس کے کام آ جائے گا، یہ بھی اپنی جگہ پر ہے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند چیز ہے، جو آپ جس کو سب سے زیادہ مرغوب سمجھتے ہیں، آپ کو دل کی لگتی ہوئی کوئی چیز ہے، اگر آپ وہ صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا. سبحان اللہ. ہے مشکل کام، یہ مشکل ہے نا. جیب میں 10 کے نوٹ ہیں اور 100 کا نوٹ بھی ہے. اللہ. اب 100 کا نوٹ نکال کے دینا ذرا مشکل کام ضرور ہے، لیکن اجر و ثواب بھی کتنا ہے کہ جو دنیا میں جتنا مشکل کام ہوگا، عمل ہوگا، جتنا مشکل عمل ہوگا، قیامت میں اتنا ہی وزندار بھی ہوگا. غزالی بھائی، یہ تو آپ کہتے ہیں کہ 10 بھی اور 100 بھی ہے. ہماری کیفیت تو اگر یہ کہا جائے نا تو غلط نہیں ہے. میں اکثر یہ بات مبلغین اسلامی بھائی بھی توجہ فرمائیں، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی، کہ اگر آپ غور کریں نا تو ہم جیب سے جب نوٹ نکالتے ہیں نا، 2 نوٹ نکلیں گے، اور دونوں کی جو ہے قیمت کہہ لیجیے 10 روپے ہے. ایک کڑا کے ایک نعرہ میں. لیکن جب اللہ کی راہ میں دینا ہے، کسی کو دینا ہے، بڑھانے کی بات آتی ہے آگے، تو پھر ہم سمجھ لیں کہ ہم کیا بڑھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں کون سی چیز محبوب ہوتی ہے. یعنی 10 اور 100 تو پھر الگ چیز ہے نا. مالیت ایک ہی ہے. یعنی جتنی پرانے نوٹ سے جو چیزیں آئیں گی، اتنا ہی 10 کی کڑک نوٹ سے، نئے نوٹ سے آئیں گی. لیکن ہماری طبیعت یہ ہے کہ ہم اس کڑک سے محبت کرتے ہیں، اس کو جیب میں رکھ لیتے ہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یار وہ جو مر رہا ہے بیچارہ، دم توڑ رہا ہے نا، آخری لمحات میں پھٹنے کے قریب ہے، وہ ہم دوسرے کی طرف بڑھا دیں گے کہ ادھر پھٹ جا، ادھر خراب ہو جا. ہماری جیب میں نہیں ہونا چاہیے غزالی بھائی. جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح توجہ دیا ہے. ایک تو ہم دے رہے ہیں جو اس میں بھی ہم یعنی کہ اپنا اگر جائزہ لیں نا اس میں، کہ ہم کتنے اپنی سوچوں کو بالکل پست کر چکے ہیں در حقیقت. اس میں غزالی بھائی تربیت کا بڑا فقدان ہے. تربیت نہیں ہے. یعنی دیکھیں، آپ دینے تو ہے نا، دے بھی رہے ہیں، اللہ نے جذبہ بھی دیا آپ کو کہ آپ دے رہے ہیں، لیکن تربیت کہ بھئی اچھا کیا ہے، بہتر کیا ہے، جو مجھے محبوب ہے وہ دینا ہے، یا جو میرے لیے ہے کہ بس ٹھیک ہے یار صحیح ہے رکھا ہوا ہے چلو دے دو، وہ دینا ہے. اصل تربیت یہ ہے نا کہ بھئی دینا ہے، اور وہی دینا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ہمیں اس چیز کو دینا ہے کہ جو ہمیں زیادہ عزیز ہے. سبحان اللہ. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان میں، کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. سبحان اللہ. اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، اب اس کے متعلق مفسر قرآن مفتی قاسم عطاری دامن برکاتہم العالیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت میں بھلائی سے مراد تقوی اور فرما برداری ہے. سبحان اللہ. اور خرچ کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنے میں واجب اور نفلی تمام صدقات داخل ہیں. سبحان اللہ. زکوٰۃ بھی آ گئی اور جو عام صدقہ کرتے ہیں وہ بھی آ گیا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اسے رضا الہی کے لیے خرچ کرنے والا اس آیت کی فضیلت میں داخل ہے. سبحان اللہ. خواہ وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے یہاں تعداد نہیں ہے نا، اللہ کے یہاں جو ہے وہ چیز نہیں ہے، اللہ کے یہاں نیت ہے. نیت. اگر آپ کو ایک چیز پسند ہے، وہی اللہ کی بارگاہ میں آپ دے رہے ہیں. اور اس کی مثال اگر ہم تاریخ کو پڑھیں تو اس کی مثال جو ہے
مدینہ شریف کے انصار نے بڑے اچھے انداز میں دی۔ سبحان ایسی پیش کیے کہ رہتی دنیا تک تا قیامت تک کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکے گا کہ اپنی جب فرمائے گا اپنا آدھا مال دے دو مہاجرین کے لیے اللہ، جو ہجرت کر کے آئیں، ظلم و ستم سہ کر آئیں، تو ان کو جب آدھا مال کے لیے فرما دیا گیا اللہ، تو وہاں جو انصار مسلمان تھے انہوں نے باغ تھا، آدھا باغ اپنے مسلمان بھائی کو دے دیا، اللہ آدھا باغ دے دیا۔ جس کے پاس گھر میں 2 کمرے تھے 1 کمرہ دے دیا۔ اللہ، یعنی ایک میں نے روایت پڑھی تھی بہت پہلے کہ ایک صحابی کے پاس جو ہے 1 ہی پیالہ تھا۔ اللہ، اللہ، آپ نے فرمایا نا کہ بھئی دو جو چیزیں اس میں سے آدھا آدھا دے دو، اور آپ نے آدھا توڑ کے ایک دوسرے کو دے دیا کہ اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ ایک محبت کی ایک نشانی ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جو ہے نا جب محبت میں کسی کے گرفتار ہوتا ہے اور اس کے قول فعل کو جب دیکھتا اور سنتا ہے تو چاہتا ہے کہ بس میں وہ کر لوں جو ایک چاہتا ہے۔ اللہ، جب آدھے مال کی بات ہوئی تو انہوں نے وہ بھی دے دیا۔ تو پسند کی چیز ہم اللہ کی بارگاہ میں دے دیں گے، انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کی فضیلتیں ملیں گی۔ اور حضرت دیکھیں ہمارے بزرگوں نے ہمیں کر کے دکھائے، صرف زبانی باتیں نہیں عرفان بھائی، یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور آج کے دور میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ الحمدللہ، کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنے وقت کے حاکم بھی گزرے ہیں، سبحان ٹھیک ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ شکر کی بوریاں، چینی کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے۔ اللہ، تو ان سے کسی نے کہا کہ اس کی قیمت ہی آپ صدقہ کیوں نہیں کر دیتے ہیں؟ بھائی آپ وہ خرید رہے ہیں، وہ صدقہ کر رہے ہیں آپ۔ اب اس میں ان کی لاجک دیکھیں، ان کی حکمت دیکھیں، اللہ، سوچ۔ مدنی چینل کے ناظرین وہی بات جو ابھی عرفان بھائی نے فرمائی کہ کڑک نوٹ اور نرم نوٹ، وہاں سوچ کا فرق آ گیا۔ ہائے ہائے، مالیت ایک ہی ہے، چینی خرید کے دے رہے ہیں، یہ چینی کی رقم دے رہے ہیں، رقم تو اتنی ہی جا رہی ہے نا، سوچ وہی آگے جو آپ نے بتائی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شکر مجھے محبوب اور مرغوب ہے۔ اللہ، اللہ، کیا فرما رہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ شکر مجھے محبوب اور مرغوب ہے، پسند ہے نا، یہ چاہتا ہوں کہ رائے خدا میں میری پیاری چیز خرچ کروں میں، سبحان، اور اللہ پاک سب مسلمانوں کو اپنے محبوب اور پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا عطا فرما۔ فرمائے۔ یہ ہے اصل میں ہمارے بزرگوں کا طریقہ سبحان اللہ، جو ہمیں لینا ہے اور اس پہ عمل کرنا۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات غزالی بھائی آپ نے ہمیں سکھائی، سمجھائی کہ دیکھیں صدقہ کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، تو کیا دینا ہے اس کی بھی تربیت کی گئی۔ یعنی دینا تو ہے اور آپ کا ذہن بنا ہے کہ بھئی مجھے راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، مجھے اللہ پاک کی بارگاہ میں دینا ہے، تو لیکن کیا دینا ہے؟ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ اپنی محبوب چیز آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ اب یہ غور کریں مدنی چینل کے، آپ کو کیا محبوب ہے، آپ کو کیا کیا پسند ہے، کس انداز سے ہم جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کی جو ہے امداد کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، اور صدقہ کر کر جو ہے وہ ہم کیا کیا فوائد حاصل کرتے ہیں، انشاءاللہ مبلغین سے یہ بھی سنیں گے۔ لیکن اختر بھائی اکثر یہ ذہن میں آتی ہے بات کہ یار صدقہ کر دیں گے، اچھا دے دیں گے تو کم ہو جائے گا مال، ہمارے کو یوں ڈر لگتا ہے، آدمی ڈرتا بہت ہے نا کہ یار یہ کروں گا تو یوں یہ نقصان ہو جائے گا، یہ کروں گا، صدقہ کرتے وقت بھی یہ بات ذہن میں آئی جاتی ہے۔ اب جیسے غزالی بہن کا بھائی ہے ہی 10 روپیہ بھائی کے پاس، اب کیا کرے بھائی، تو وہ بولتا ہے یار یہ بھی دے دوں گا تو کیا بچے گا۔ لیکن ہم نے اپنے اسلاف کا انداز دیکھا کہ کمال اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتے، اور یقین کامل بھی ایسا تھا، اپنے رب کی بارگاہ میں توکل بھی ان کا ایسا تھا کہ اللہ عطا فرمائے گا۔ تو اس حوالے سے بھی تھوڑی تربیت ہو جائے کہ ڈر ہمارا نکل جائے، ہم راہ خدا میں دینے والے بن جائیں۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی پیاری بات شروع میں غزالی بھائی نے کہی نا، ہمارا پروگرام کا نام ہی ہے یہ زندگی بہتر بنائے، تو ہم اس امور پہ گفتگو کریں نا تو ایک ہی جملہ یوں ہو سکتا ہے کہ بس صدقہ دیتے رہیں، زندگی بہتر بناتے رہیں، سبحان اللہ، دونوں صورتوں میں۔ رہی بات یہ صدقہ کی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرمائیں کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، سبحان اللہ، گھٹتا نہیں ہے۔ بے شک، یعنی یہ یقین کامل ہو جائے۔ کیوں کہ حدیث پاک میں ہے مسلم شریف کی، ما نقصت صدقۃ من مال، کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ اللہ، اب میں توجہ چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کی بھی، یہاں حاضرین کی بھی، کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ
ہر سال بڑھتی رہتی ہے، اللہ کم نہیں ہو رہی، کیا بات بڑھتی رہتی کیا ہے۔ بات ہے۔ تجربہ ہے کہ جو کسان کھیت میں بیج پھینک آتا ہے وہ بظاہر ساری بوریاں خالی کر کے آتا اللہ ہے، اللہ لیکن در حقیقت وہ اضافے کے ساتھ بھر کے واپس آتا سبحان ہے۔ اللہ اسی طرح ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو کہ جس مال میں سے صدقہ نکلتا رہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، انشاءاللہ بڑھتا ہی رہے گا۔ سبحان اللہ اور بڑی پیاری آخر میں مثال دی صاحب میرقوان نے کہ کنویں کا پانی بھرے جاؤ تو بڑھے ہی جاوے گا، سبحان اللہ ہیں؟ کنویں کا پانی بھرے جائیں بھرے جاؤ تو بڑھتا ہی جائے۔ چلا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک جس نے اس بات پر مہر لگا دی، اللہ سرکار کا یہ فرمانا ہی کافی ہے کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، کافی آمنا صدق ہے نا۔ لیکن آگے کیا ارشاد فرمایا؟ مسند امام احمد کی حدیث سے پاک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بات کہ جس پر میں قسم کھاتا ہوں اللہ وہ یہ ہے کہ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ ایک تو فرمان مصطفیٰ، پھر قسم کے ساتھ بقسم، اللہ اکبر۔ اب بھی کیا ڈر موجود رہے گا؟ ہیں؟ کیا بات چلے یوں کر لیتے کہ میرے پاس 200 روپے کے نوٹ، 2 کڑک 100 روپے کے نوٹ، اور دونوں چلے کڑا کیے، ایک میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، حقیقت تو یہی ہے کہ میرے پاس ایک رہ گیا، اللہ حقیقت یہی ہے کہ ایک کم ہو گیا، اللہ دکھنے حقیقت یہ۔ لیکن یہاں وہ بات ہے کہ جو علماء عقل قربان پیش مصطفیٰ، آگے ختم، یہ کم نہیں ہوا ہے، مجھے کم نظر آ رہا ہے، در حقیقت یہ بڑھ گیا ہے، سبحان میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ کیا بات راہ خدا میں دین جانے والی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، بے شک۔ اجر و ثواب کی حقداری تو ہے ہی، بعض اوقات دنیا میں ہاتھوں ہاتھ اس کا اچھا بدلہ بھی سبحان عطا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت قیس بن سلام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے بھائیوں نے رسول کریم سے ان کی شکایت کی یہ فضول خرچی کرتے ہیں اور اس معاملے میں بہت کھلا ہاتھ رکھتے ہیں، ہمارے بھی اس کا ہاتھ بڑا کھلا ہے، اور سرکار کی بارگاہ میں یہ شکایت پہنچائی گئی۔ اور بھائی ہمارے وہاں تو لوگ ڈراتے ہیں، ارے بھائی کیا ہو گیا، ہاں، ہاتھ ایسے ذرا خرچ ہولا کرو گے تو مسئلہ ہو جائے گا، آگے کے لیے بچا کے رکھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ تمہارے بھائیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس گمان پر تمہاری شکایت کر رہے ہیں کہ تم اپنے مال میں بہت فضول خرچی کرتے ہو اور تمہارا ہاتھ بہت کھلا ہے۔ تو یہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی آمدنی میں سے اپنا حصہ لے کر اللہ کی راہ میں اور اپنے دوستوں پہ خرچ کر دیتا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا مقدس ہاتھ رکھا اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، خرچ کر، اللہ کریم تجھے عطا فرمائے، سبحان اللہ خرچ کر، اللہ کریم تجھے عطا فرمائے گا، خرچ کر، اللہ کریم تجھے، سبحان اور اللہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اور آگے یہی حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی میں راہ خدا میں نکلتا تو میرے پاس اپنی سواری ہوتی، اور آج میرا حال یہ ہے کہ میں اپنے مال و آسائش میں اپنے بھائیوں سے بڑھ کر ہوں۔ اللہ، کیا بات ہے۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے نا کہ زیادہ ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یقین جانیے ایک تو نبی پاک نے فرمایا اور پھر بقسم فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے فہد بھائی کہ صدقہ دیتے نہیں ہیں، مال خرچ کرتے نہیں ہیں۔ اچھا اب ڈاکو نے لوٹ لیا، راستے میں کچھ معاملہ، ارے بولا بیٹا کوئی بات نہیں، تیرے سر کا صدقہ، اب صدقہ کہاں رہا، تو لوٹ گیا، اب گھوم گیا، اب بولا اب تیرے سر کا صدقہ۔ یہ صدقہ پہلے کر دیتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی، اللہ اللہ ہے نا، کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عمل اس کی سوچ عطا فرمائے۔ یا عرفان بھائی، آپ اگر دیکھیں معاشرے کے اندر، اختر بھائی، جو لوگ بانٹنے کے عادی ہیں، اب رمضان آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، لوگ بانٹنے کے عادی ہیں، راشن دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، 1 سال انہوں نے اگر 100 گھروں میں راشن بانٹا ہے نا،
تو اگلے سال وہ 100 سے زیادہ ہوتا ہے. اور بڑھنا کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ہمارے آنکھوں دیکھی باتیں ایک ہی ساری. بات بالکل اس جو میں دیتا ہے محبت سے نبی کی دین کی خاطر، جو دیتا ہے محبت سے نبی کے دین کی خاطر، وہ دولت کم نہیں ہوتی، وہ دولت کم نہیں ہوتی، وہ دھن میلا نہیں ہوتا، وہ دولت کم نہیں ہوتی، وہ دھن میلا نہیں ہوتا، جو دیتا ہے محبت سے نبی کے دین کی خاطر، جو دیتا ہے محبت سے نبی کے دین کی خاطر، وہ دولت کم نہیں ہوتی، وہ دھن میلا نہیں ہوتا. ماشاء اللہ. یہ بات بڑی زبردست مبلغین نے ہمیں سمجھائی ہے کہ ہم اپنے دل سے ڈر نکالیں، اور پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، سمجھا دیا، سکھا دیا کہ دینے سے کم نہیں ہوتا. ہمارے بزرگ بھی کہا کرتے تھے کہ جب پرانے پتے گرتے ہیں تو نئے پتے آتے ہیں. آپ جیب سے نکالیں گے تو آ جائے گا جیب میں انشاءاللہ. یہ تربیت تھی، بچوں کو کی جاتی تھی، سمجھایا جاتا تھا اسی طرح کی مثالیں دے کر، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں بتا دیا، سمجھا دیا اور سکھا دیا. کاش کہ ہم سیکھ جائیں، ڈرے نہیں. یہ ہم نے دیکھا ہے صدقات کا معاملہ جو ہوتا ہے، واجبہ کی طرف اگر جب ہم جاتے ہیں وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. نافلہ تو ٹھیک ہے آپ نے کہیں نہ کہیں کیا ہوگا، لیکن جب واجبہ کی بات آ رہی ہوتی ہے تو ہم کہیں نہ کہیں ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے. جیسے اب قربانی کے ایام آتے ہیں تو ہم نے دیکھا اختر بھائی کہ بہت سارے لوگ اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور اللہ پاک کا دیا بہت کچھ ہوتا ہے اور ان کے اخراجات معاملات سب چل رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر لوگ ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ قربانی نہیں کر رہے، یوں بھی ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے شریعت نے ان کو اجازت بھی دی ہو، لیکن جو ایسا کر رہا ہے پہلے مفتی صاحب سے رہنمائی ضرور ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس خوف میں کہ میرے پاس ہے نہیں، میرے پاس تو خرچ کرنے کے معاملات میں کمی آ جائے گی، یا آگے کے ایام جو ہے میں آزمائش میں گزار دوں گا، تو اس کے حوالے سے اپنے آپ کو ملامت کی جگہ پر پیش نہ کیجیے، رہنمائی ضرور لیجیے. کیونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں ایسے کوئی لوگ ملتے ہیں اختر بھائی کہ جو اس طرح کا مزاج رکھتے ہیں کہ قربانی کا جب وقت آتا ہے نا تو بالکل. میں ایک تھوڑی سی عرض کر دوں، عوام الناس کی طرف جائیں گے نا، کسی صورت بندے کو بخشنے پر تیار نہیں ہے. جو نہیں کرے گا اس کے بارے میں گفتگو، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، کر رہا نہیں ہے. اور جو 40-50 لاکھ کا جانور، اس کی کیا ضرورت تھی، اتنا مہنگا کیوں؟ ارے بھائی اللہ نے دیا، لایا ہے. نہیں یہ دکھاوا کر، آپ کو کیسے پتہ چلا دکھاوا کر رہے ہیں؟ اب دونوں صورتوں میں وہ نہیں کر رہے تب بھی وہ کر رہا ہے، اور بہت مہنگا جانور کر رہا ہے، یہ اس کا اس کے رب کا معاملہ ہے. اللہ میں اخلاص عطا فرمائے نا دین کے. اختر بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ باپ اور بیٹا جا رہے تھے، باپ گدھے کے اوپر تھا، ٹھیک ہے، باپ گدھے کے اوپر تھا، جا رہے تھے، لوگوں نے دیکھا ارے باپ کتنا ظالم ہے، بچے کو جو ہے نا پیدل چلایا ہوا ہے اور خود اس پہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے اچھا بچے کو بٹھا دیا تو معلوم ہوا کہ جناب پھر بھی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اب کہ یار بچہ کتنا نالائق ہے کہ باپ پیدل چل رہا ہے اور خود گدھے پہ بیٹھ کے جا رہا ہے. وہ دونوں اتر گئے، پہلے دونوں کتنے بے وقوف ہے، جانور موجود ہے اور پیدل چل رہے ہیں. لوگوں کو تو کہیں بھی ٹھکانا نہیں ہے، وہ تو ان کو تو بولنے کے لیے چاہیے. وہ جو آپ نے ہم نے سیکھا ہے نا آج مبلغین سے، اور بالخصوص ہمارے غزالی بھائی، صدقہ کی تعریف، یہ اللہ کی رضا کے لیے، یہ آپ کا جو عمل ہے اللہ پاک کی رضا کے لیے، انداز جو بھی ہو، لیکن نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا ہو، لوگوں کے لیے نہیں، لوگوں کی خوشنودی کے نہیں ہے. آپ 1 دیں یا 100 دیں یا 1000 دیں یا 1 لاکھ دیں، جو بھی دیں وہ
اپنے رب کی رضا کے لیے دیجئے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی نیت کے ساتھ دیجئے۔ اللہ پاک نے آپ کو حکم فرمایا ہے دینے کا، اس پر عمل کرنے کی نیت کے ساتھ دیجئے، انشاءاللہ مال بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ جو لوگ ہم نے یوں سمجھیے کہ صدقہ کے فضائل بھی سن لیے ہیں، ہم نے جو ہے وہ جو ہے یوں سمجھیے کہ دینے سے کم ہونے والے ڈر کے خوف کے متعلق بھی شاید بھائی سنا ہے۔ یوں جو ہے نا لوگ صدقہ کرتے تو ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی جو نہیں بھی کرتے ہیں، تو ہمیں اس چیزوں سے بچنا چاہیے، ہم کے اپنی راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا ہر نیکی صدقہ شمار ہوتی ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ ہر نیکی صدقہ شمار ہوتی ہے اختر بھائی؟ بالکل، سبحان نیکی اللہ، صدقہ نا کہ مسلمان بھائی کی طرف دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ، ہے نا، اس کو صحیح راہ دکھانا بھی صدقہ ہے، اس کو اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ ہے۔ اچھا بھائی ماشاءاللہ کالر نے بڑا پیارا سوال پوچھا، میں جب تیاری کر رہے تھے نا اس پہ غور کر رہا تھا کہ دین ہمارا کتنا پیارا ہے کہ جب مسلمان بھائی کی طرف دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ اس وقت قسم پرسی کی حالت میں تک دست، میں نے اس کی مالی مدد کر کے صدقہ کر دیا، اور جس پر وہ اس کا دل خوش ہوا، جس پہ اس کا دل مسکرایا، اس پر کتنا اجر ملا، اللہ، ہے اس کے بھوکے بچوں کا پیٹ بھرا، اس پہ کتنا دل صدقہ ہوگا۔ تو الحمدللہ بڑا وسیع موضوع ہے، اور واقعی یہ ہے کہ بس نیکی اور صدقہ، نیکی کی دعوت دینا بھی صدقہ ہے۔ الحمدللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یقیناً اللہ پاک ہمیں صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہد بھائی آپ سے یہ سننا چاہیں گے کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کو ملتا کیا ہے؟ اللہ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان بھائی صدقات کے فضائل بیان ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ کی راہ میں دینے سے یقیناً بڑھوتری ہوتی ہے، جیسا کہ اناج کی مثال بھی پیش کی۔ روایت کا مفہوم ہے کہ کوئی اللہ کی راہ میں اگر 1 درہم دیتا ہے تو 700 درہم کا اس کو ثواب عطا کیا، اس سے بھی زائد ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اچھا، سوچنے کی بات یہ ہے عرفان بھائی کہ جس کو جو ملا ہے، جو مال و دولت ملی ہے، منصب ملا ہے، سب اللہ کی عطا ہے، یعنی اللہ پاک نے ہی اپنے کرم سے عطا کی، اس کے اندر جو صلاحیت پیدا ہوئی وہ اللہ کے کرم سے پیدا ہوئی ہے، بے شک، صحیح ہے۔ اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہمیں کچھ بھی ملی، دولت ملی، اب یہ سوچنے کی بات ہے اگر ہم اس کی رضا کے مطابق اس کے ہی پیدا کردہ بندوں کی مدد کریں گے تو ہمیں یقیناً اللہ ہمارا رب خوش ہوگا نا، ڈیفینیٹلی خوش ہوگا، اور اس پر ہمیں اجر و ثواب کی بشارتیں موجود ہیں الحمدللہ۔ اچھا، لیکن اس کا تعلق جو ہے نا، مطلب یہ کہ دولت سے نہیں ہے عرفان بھائی، اس کا تعلق جو ہے نا، غنا کا تعلق جو ہے نا وہ دل سے بتایا جاتا ہے، اللہ، یعنی جس کے دل جو ہے نا غنی ہوا کرتے ہیں نا وہ صدقہ کرتے ہوئے گھبراتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ کہتے بھی نظر آتے ہیں یہ میں آپ دل کو چھوٹا ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کو یہ حقیقت ہے۔ مثال کے طور پہ ایسے بھی لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے جن کے جیب میں صرف 10 ہی روپے پڑے ہوں گے نا، اللہ اللہ نکال کے دے اللہ، دیں گے۔ نہیں اس کو کہتے ہیں پھر لوگ یار بڑا دل کا کھلا آدمی ایک ہے۔ بات اور بھی، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے وہ 10 روپے نا وہ 10 لاکھ سے بھی بڑھ جائے گا، سبحان اس اللہ، طرح کیا کی بھی بات، مثالیں ملا کرتی ہیں۔ بے شک بے شک، اور الحمدللہ عز و جل جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا کرتے ہیں، صدقہ دیا کرتے ہیں نا، ان کو ان پر عطاؤں کی بارشیں ہوا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، اب میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو کہ غلام تھا، اور غلام ہونے کے باوجود جب انہوں نے راہ خدا میں خرچ کیا تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کس قدر عنایت کی بارشیں ہوئیں۔ اب آپ سنیے ذرا، حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک روز بیان فرما رہے تھے، بعض نصیحت فرما رہے تھے، یہ اللہ کے ولی تھے۔ اچھا، کسی سائل نے ان سے 4 درہم کا سوال کر دیا، یعنی سوال کیا کہ حضور میں ضرورت مند ہوں، مجھے کچھ عطا کر دیجئے، 4 درہم کی مجھے ضرورت ہے۔ تو بھرے مجمع میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ اعلان فرمایا کہ جو اس شخص کو، اس فقیر کو کہہ لیجئے کہ 4 درہم دے گا تو میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا، سبحان اللہ، 4 دعائیں کروں گا۔ اچھا، وہ مقبول تھے لوگوں کے اندر، اللہ کے ولایت کے نام سے ان کے مطلب شہرہ تھا۔ اب ہوا کیا، جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس وقت وہاں سے ایک غلام گزر رہا تھا، یعنی کہ جو آزادی کی پوزیشن میں بھی نہیں تھا، کسی کے ماتحت تھا، غلام تھا وہ، لیکن جب اس نے ایک ولی کامل کی رحمت بھری آواز جب اس نے سنی تو اس کے جو ہے نا وہ قدم جو ہے نا وہاں تھم گئے، اللہ، وہ رک گیا۔
اور اس کے دل میں اتنا ذوق و شوق پیدا ہوا، اتنا ان کی بات پر یقین ہوا کہ اس نے وہ جو پاس کے 4 درہم تھے وہ اس نے اس سائل کو، اس فقیر کو پیش کر دیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب کیا ہوا، حضرت منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس غلام سے ارشاد فرمایا کہ بتائیں اب میں آپ کے لیے 4 کون کون سی دعائیں کروں؟ مطلب تو غلام نے عرض کی حضور ایک تو آپ یہ دعا میرے لیے کر دیجئے کہ میں غلام ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں، سبحان یہ اللہ، دعا میرے لیے ہو جائے مطلب۔ کیا بات ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہ مجھے ان دراہم کے خرچ کرنے کا، صدقہ کرنے کا ہاتھوں ہاتھ یعنی اس کا اجر مل جائے، اس اللہ، کا ریٹرن مل جائے، کہہ لیجئے۔ مزید تیسری دعا یہ کہ مجھے اور میرے آقا کو، اس کے میں غلامی میں ہوں، میرے آقا کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے، سبحان آخرت کو بھی پیش نظر اس نے رکھا، اللہ اللہ، توبہ کی توفیق بھی نصیب ہو جائے۔ اور چوتھی یہ کہ میرے آقا، میری اور میرے آقا کی، آپ کی اور تمام شرکائے مجلس کی، اجتماع کی اللہ پاک بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اس نے دنیا اور آخرت دونوں کے سوالات کر لیے۔ اب کیا ہوا، حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا فرما دی۔ اچھا غلام جب اپنے معاملات سے فارغ ہو کر اپنے آقا کے پاس دیر سے پہنچا تو آقا نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی۔ اب کرم کی بارشیں کس طرح ہوا کرتی ہیں، یہ سبحان اللہ، جب وہ وجہ پوچھی تو غلام نے وجہ بتا دی کہ اس طرح کے معاملات ہوئے تھے اور میں نے اس طرح کی باتیں کر دی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے کون سی دعا کے لیے کہا، ان سے آپ نے کیا دعا کروائی ہے؟ صحیح، تو غلام نے کہا جو 4 درہم میں نے جو دیے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو میں نے یہ دعا کروائی کہ میں جو ہے غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں، اللہ اکبر۔ یہ دعا نہ کرے۔ یہ سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کے آقا کی زبان سے فوراً یہ جملہ نکلا کہ جا میں نے تجھے اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے غلامی سے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات، پھر مزید آقا نے پوچھا دوسری کون سی دعا کروائی، تو انہوں نے کہا جو 4 درہم دیے اس کا بہترین بدلہ دنیا میں مل جائے، اس کا بہترین بدلہ اللہ پاک دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ، کہنے کا مقصد یہ کہ جب انہوں نے جو دوسری دعا جو کرائی تو آقا نے اس کو وہ بھی عطا فرما دیا۔ تو ان کے آقا نے کہا کہ جو میرے اختیار میں تھا، اللہ جو اللہ، میرے اختیار میں تھا وہ میں نے سبحان عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، گناہوں سے توبہ بھی کر لی انہوں نے، جو میرے حصے میں تھا وہ میں نے کر دیا، اب مغفرت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے پر قادر ہے۔ تو اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا کہ جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا، اور میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے تمہارے غلام کو، اللہ، منصور کو اور اللہ، تمام حاضرین شورا کو بخش دیا۔ تو سبحان کریم ہی جو ٹھہرا مولا، تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے مولا، تو نوازنے پہ آئے، تو نواز دے زمانے، تو نوازنے پہ آئے، تو نواز دے زمانے، ہو کرم کرم خدایا کرم۔ سبحان اللہ، کیا عرفان بھائی آپ نے غور کیا ماشاءاللہ کہ اللہ کے ولی نے کہا کہ بھائی میں 4 دعائیں دوں گا، اس کی حاجت پوری کر لیں، تو ذہن میں کیا امیر سنت کی مبارک ذات نہیں ہے یہاں پہ؟ کتنی دعائیں دیتے ہیں، ہے نا، کہ جو سیلاب زدگان کی مدد کرے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا شروع، ہے نا، کہ جو مطلب اور کوئی پریشانی میں آ جائے، جو خون دے ان کے لیے، جو مطلب مسجد کے عطیات کے جمع کرنا، تو یہ اللہ کے ولیوں کا انداز ہے، ایسی دعائیں کراتے کہ پورے اجتماع کی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو بڑا پیارا واقعہ ہمارے شاہد بھائی نے ہمیں سنایا، اور جو راہ خدا میں خرچ کرتے نا ان کو جو جو ملتا ہے کمال، یعنی یہ جب میں واقعہ سنا اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہمیں جو ہے نا سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا۔ یعنی اس حکایت میں اللہ والوں سے محبت کرنے، اللہ والوں کی بات ماننے کے کا بھی جو ہے ہم نے اجر دیکھا کہ اس نے بات مانی
کہ بھائی آپ رائے خدا میں خرچ کر دیں، میں آپ کے لیے 4 دعائیں کروں گا. اور جو دعا کی گئی کہ پہلی دعا کیا تھی کہ مجھے آزادی مل جائے. آپ کے آقا نے اس غلام کو آزاد کر دیا. کہا کہ 4 درہم جو میں نے خرچ کیے ہیں اس کا بدلہ مل جائے. آقا نے کہا کہ جا تجھے 4000 درہم دیے. پھر کہا کہ میں اور آپ توبہ کر لیں. تو آقا نے کہا کہ ٹھیک ہے آؤ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں کہ میں اپنی تمام برائیاں چھوڑ دیتا ہوں. اور یوں پھر جو چوتھی بات تھی وہ میرے رب کی طرف سے تھی اور خواب میں اس کو یہ بات بھی بتا دی گئی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی راہ میں خرچ کریں، انشاءاللہ دنیا میں بھی پائیں گے اور آخرت میں بھی اس کا انعام ہمیں مل جائے گا. ایک پیکیج ہے، پیکیج کی جانب بڑھتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا. آقا فرماتے تم رجب کا اکرام یعنی احترام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا. کوشش کرے نا کسی ایک کی پریشانی دور کر دیں. اچھا پریشان لوگوں کو ڈھونڈنے میں مشکل نہیں ہے، کون ہے جس کے ساتھ کوئی پریشانی نہیں؟ اپنے غریب ملازمین کو دیکھ لیں، غریب پڑوسیوں کو دیکھ لیں، غریب رشتہ داروں کو دیکھ لیں، کسی ایک کی پریشانی دور کر دیں رجب میں. کیا معلوم یہی پریشانی دور کرنا ہماری پریشانیاں دور کرنے کا سبب بن جائے، ہماری مشکلیں آسان ہونے کا سبب بن جائے. اللہ کریم اس ماہ مبارک میں اپنی رضا والے کام کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری ترغیب دلائی ہے کہ رجب المرجب، رجب شریف کا مہینہ رواں دواں ہے، اس میں بھی آپ لوگوں کی پریشانیاں دور کیجئے، صدقہ و خیرات کے ذریعے صدقہ کیجئے، اللہ کی راہ میں دیجئے، اللہ کے بندوں کی مدد کیجئے. بڑا پیارا انداز ہے. اگر غزالی بھائی ہم دیکھیں تو لوگ اس انداز کو الحمدللہ اختیار کرتے ہیں، اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ پھر وہ الحمدللہ پسند بھی کیے جاتے ہیں معاشرے میں ایسے لوگ، اور ہے بھی انداز یہی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رائے خدا میں خرچ کریں. اچھا خرچ کریں غزالی بھائی تو کیا ہوتا ہے؟ کتنا بڑھے گا؟ اتنا بڑھے گا، یہ تو اللہ جانتا ہے. اللہ بڑھے گا. کتابوں میں جو اس کی ہمیں تفسیریں اور تفصیل ملتی ہے وہ مختلف ہے. اب یہاں ایک بات میں عرض کروں گا عرفان بھائی، کہ جب بندہ نیکی کی طرف بڑھتا ہے، فرائض کی طرف بڑھتا ہے خاص طور پہ، تو شیطان اس کو وسوسے ڈالتا ہے اور اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. تو جب مسلمان نفلی کام کی طرف بڑھے گا تو شیطان کہاں سے بڑھنے دے گا؟ تو یقیناً وہ اس کے دل میں مختلف وسوسے ڈالتا ہے. جیسے ان وسوسوں پہ گفتگو بھی ہوئی نا کہ یار کم ہو جائے گا، اللہ کہ وہ دل میں دیکھیں. اب جیسے ہم نے بات کی اور ہو رہی ہے، اسی طرح امیر اہل سنت جب بیان فرما رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور بزرگ شخصیت علماء بیان فرما رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے دل میں وقتی طور پہ فوراً ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کریں، یہ کام کریں. لیکن ہوتا کیا کہ شیطان آڑے آ جاتا ہے. اللہ اللہ. ایک مثال دی جاتی ہے کہ بندر ہوتا ہے نا، بندر، اللہ اس کو پکڑنے کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک برتن میں مونگ پھلی ڈال دی جاتی ہے اور اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو باندھ دیا جاتا ہے برتن کو. اب برتن میں مونگ پھلی ڈلی ہے، اسے پسند ہے، وہ اس میں ہاتھ ڈالتا ہے، ایک ڈال کے نکال لے، لیکن لالچ اور اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ وہ دونوں ڈالے اور نکالے. اب وہ دونوں ڈال دیتا ہے ہاتھ، لیکن وہ ہوتا منہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ ہاتھ دوبارہ نکل نہیں پاتا، کیونکہ مٹھیوں میں اس کی مونگ پھلی ہے، اناج ہے وہ، اب وہ نکل نہیں رہا ہے نہ وہ چھوڑ رہا ہے. اب یہ حال ہمارا بھی ہے کہ جیب میں جذبہ سننے کے بعد ہاتھ جاتا تو ہے، نکلتا نہیں. اللہ اللہ بس سوچتے رہ جاتے ہیں ہم کہ یار کیا نکالوں، کو تلاش کر رہے ہوتے جیب میں کوئی سکہ نکل آئے. تو بہرحال یہ محبت کی بات ہے، لیکن حقیقتیں اس میں پنہاں ہیں کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں دینے والے بن جائیں، اس کا آسان طریقہ یہ ہے، عادت ڈالیں. دیکھیں دعوت اسلامی ہم ایک بات سکھاتی ہے نا، تربیت کرتی ہے. ہم اپنی تربیت کریں. ہم اگر لکھوں پتی بھی ہیں لیکن یہ عادت نہیں ہے دینے کی اللہ کی راہ میں، نہیں تھی نا، اب اس کو تھی میں رہنے دیں آپ. اب آگے ہمیں چلنا چاہیے. ہم اس میں ایک اپنی عادت بنا لیں. اور ہم نے دیکھا جو ایسا کرتے ہیں بہت کامیاب ہوتے ہیں کہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں. عموماً ہمارے پاکستان میں مساجد میں چندہ جمع کیا جاتا ہے مسجد کے اخراجات کے لیے. ان کے چندہ باکس لگا ہوا ہوتا ہے. ہر جمعے کو
کچھ نہیں، آپ ایک قدم بڑھائیں نا، ایک 10 کا نوٹ اٹھا کے اس میں ڈالیں بس. آپ پھر دیکھیں عرفان بھائی کہ انشاءاللہ وہ 10 سے 50 ہوگا، 50 سے 100 ہوگا. اور آپ کی جتنی توفیق ہے میں سمجھتا ہوں آپ کی توفیق بھی بڑھتی چلی جائے گی اللہ کے فضل سے. اور یہ آپ اپنی حیثیت سے دیجئے، روا اپنے انداز سے عطا فرمائے، اپنے انداز سے عطا فرمائے گا، اپنے کرم سے فرمائے گا، کیونکہ اس کا تو کوئی مقصد کنارہ ہے ہی نا. اللہ. اچھا، اب ہم لوگ جو سمجھتے ہیں کہ مال بظاہر کم ہو رہا ہے، جیسے ابھی اختر بھائی نے مثال دی، 2 تھے 1 ہو گیا، 100 کے نوٹ 2 تھے، 1 دیا 1 رہ گئی، 1 نہیں رہ گیا. در حقیقت اس میں اب برکت اور کثرت میں فرق ہے. اللہ. ہم لوگ کثرت کو برکت سمجھ لیتے ہیں کہ میرے پاس اگر چیزوں کی زیادتی ہے تو سمجھ لیا کہ میں امیر ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے. نہیں، کثرت وہ ہے در حقیقت، اور اسی میں برکت ہے کہ جو دینے کے بعد بھی ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں. ایک شخص سے لاکھوں کما رہا ہے، پورا نہیں ہو رہا، ایک شخص 25-30 ہزار کی تنخواہ کے اندر پورا کر رہا ہے. یہ اصل میں برکت ہے نا. وہ بغیر نیند کی گولی کے سو رہا ہے، اور لاکھوں روپے کمانے والا نیند کی گولی کھانے کے بعد بھی اسے نیند نہیں. غزال بھائی آپ نے جو بات کر دی نا، تو اس پہ مجھے تو امام حضرات یاد آ جاتے ہیں. اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے. آپ دیکھیں ان کی کیا تنخواہیں، نہ چہرے پہ پریشانی نظر آئے گی، نہ تنگی نظر آئے گی، نہ آپ کو ان کے چہرے پہ کوئی غمزدگی نظر آئے گی، بلکہ آپ کو جب بھی ملیں گے نا مسکراتے ہوئے ملیں گے، دوسرے کا غم دور ہو جائے گا. اللہ اکبر. میں کئی دفعہ یہ بات اسلامی بھائیوں کو کہہ بھی چکا ہوں کہ یار ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے کہ شاید جن کے بچے کے دودھ کا خرچ ان کی بیچاروں کی تنخواہ کے برابر ہو. صحیح فرما رہے ہیں. موبائل کا خرچ، 5 ٹائم پہ پابندی کے ساتھ حاضر ہونا، پھر لوگوں کی سننا. لوگ آ کے اپنی جو ہے وہ عرض گزاریاں سنا رہے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں. اچھا، وہ امام صاحب کو بتا رہا ہے کہ حضرت کاروبار نہیں چل رہا، بڑی آمدنی تھی، کرایہ اتنا کرایہ تھا گھر کا، اتنا دکان کا کرایہ تھا، اتنا بچا لیتا تھا. بھائی جس سے کہہ رہے ہو اس کی تنخواہ تو دیکھو بیچارے کی، اور پھر بھی وہ آپ کے لیے دعا ہی کر رہے ہیں. تو آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، آپ کی پریشانیاں ہو جائیں. تو اللہ نے آپ کو دیا ہے اور دینے کے قابل کیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، تو کوشش کیجئے، اللہ کی راہ میں دیجئے، انشاءاللہ یہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، بڑھے گا. کتنا بڑھے گا؟ کچھ روایات کے مطابق اگر ہو جائے نا غزالی بھائی، اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے وہ اللہ پاک سے 700 گنا سے زیادہ ثواب بھی عطا فرماتا ہے، برکت بھی عطا فرماتا ہے. کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، ترجمہ کنز العرفان، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. اب اس کے متعلق تفسیر صراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت ایک مثال کے ذریعے بیان کی جا رہی ہے. قرآن پاک میں بھی مثالیں دی جا رہی ہیں، واقعات بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ جو عبرت حاصل کریں اور اچھائی کی طرف بڑھیں. یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں ایک دانہ بیج ڈالتا ہے، جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے پیدا ہوتے ہیں. گویا ایک دانہ بیج کے طور پر ڈالنے والا 700 گنا زیادہ حاصل کرتا ہے. اسی طرح جو شخص راہ خدا میں کرتا ہے، اللہ پاک اسے اس کے اخلاص کے اعتبار سے 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہ بھی کوئی حد نہیں، بلکہ اللہ پاک کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ کریم و جواد ہے، جس کے لیے چاہے اسے اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. وہ کریم ہے. بس نیت خالص ہو، اللہ کی راہ میں دینے کی عادت ڈال دیں. یا مدنی چینل کے ناظرین سے ایک چھوٹی سی بات میں ریکویسٹ کروں گا، وسوسوں میں نہ جائیں. کیسے پورا ہوگا؟ آپ کی عمر 10 سال 20 سال، بزرگ مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں 50 سے تو اوپر ہی ہوں گے نا، گزر ہی گئی نا زندگی، اب کتنی باقی ہے. اب اس میں سے اپنی جیب میں سے آپ اپنی خرچی میں، چاہے بچے آپ کو خرچ دیتے ہیں، اس میں سے میں صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جو پاکستان کا سب سے چھوٹا نوٹ ہے وہ 10 کا نوٹ ہے. وہ 10 روپے آپ ہر ہفتے مسجد میں دینے کی عادت ڈال دیں. پھر دیکھیے آپ کے دل کو کتنا اطمینان ملتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے. آپ انشاءاللہ تعالی مدنی چینل کو دعائیں دیں گے کہ مدنی چینل والوں نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا تھا.
سبحان اللہ، مال بڑھنے کا بہترین سکون کا، سکون کا، کیا سب بات، سے بڑی نعمت تو سکون ہے. سکون ہے. بے شک بے شک، یہ بہت اہم بات ہے. راہ خدا میں کس کس انداز سے خرچ کرتے ہیں. مسجد میں بھی دیجیے، دوسرے دینی کاموں میں بھی دیجیے، لیکن میں آپ کو توجہ دلاؤں گا، میں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو فرماتے سنا ہے کہ جب آپ جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے تو پہلے ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ پہلے اپنے قریبی دیکھیے، رشتہ داروں میں دیکھیے، دیکھیں راہ خدا میں دیجیے اور اپنوں کو دیجیے. یہ اس وقت جو حالت ہے وہ آپ جانتے ہیں، جو حالات چل رہے ہیں، جو مالی کرائسس لوگوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں، اور جو مہنگائی نے جو کمانے والوں کو بھی تھکایا ہوا ہے، وہ آپ بخوبی جانتے ہوں گے. اور آپ یہ بھی سمجھتے ہوں گے وہ کون سا آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا ہو سکتا ہے سگا بھائی ہو، آپ کی بہن ہو، جو اس وقت آپ سمجھ رہے ہوں کہ واقعی میں آزمائش میں ایام گزار رہی ہے اور میری اس کو مدد کی ضرورت ہے. اللہ نے دیا ہے، دینے کے قابل کیا ہے، تو ضرور اس کی مدد کیجیے. آپ کوشش کیجیے مدنی چینل کے ناظرین کہ اپنے عزیز و اقربا کا خیال رکھیے، اور بالخصوص وہ رشتہ دار جو خونی رشتہ رکھتے ہیں ان کا خاص خیال رکھیے. پھر دیکھیے ان کی دعائیں جب آپ کو ملیں گی، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. صدقات، فضائل صدقات ہمارا موضوع ہے، اور بڑی پیاری گفتگو مبلغین کر رہے ہیں کہ راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کو ملتا کیا ہے، اللہ پاک عطا کیا فرماتا ہے، کس کس طرح سے لوگوں کے لیے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور لوگ اپنی دنیا بھی بہتر بنا رہے ہوتے ہیں، اور آخرت تو امید اللہ کی رحمت سے بہت بہترین بنے گی انشاءاللہ. راہ خدا میں خرچ کیجئے. اختر بھائی، ہم جب بات کرتے ہیں تو کیا یہ صدقہ کرنا ہمارے لیے بیماریوں، حادثات کو بھی دور کر دیتا ہے؟ اس حوالے سے بھی تربیت ہو جائے نا تو تھوڑا زیادہ بولتے ہیں، جب آدمی فضائل سنتا ہے تو تھوڑی محبت بڑھ جاتی ہے اس طرف. صحیح ہے، لیکن میں تھوڑی سی توجہ ادھر آنی چاہ رہی ہے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم خود بھی مسجد سے وابستہ ہوتے ہیں نا، ہم اور ٹرسٹ کے معاملات وغیرہ ایک آدھ مسجد میں دیکھتے ہیں، تو حضرت نے 10 روپے پہ اتنا زور دے کر کہا ہے، اور آج کل 10 روپے کی ویلیو آپ کو ہی پتہ ہے، مجھے ہے نا. تو میں خالی ایک عرض کرتا چلوں کہ کسی نے یہ پوسٹ بھیجی تھی کہ اگر آپ ہر جمعے بجائے 10 روپے دینے کے 100 روپے کا نوٹ مسجد کے چندے میں ڈال دیں تو کچھ برکت ملے گی. 10 کا تو اب ترغیب اپنی جگہ ہے، اس کا بھی منع نہیں، مطلب جو ہے اتنا تو دیں کم از کم، صحیح ہے نا، وہ برکت والا. لیکن اگر بولا اگر 100 روپے بھی روز ہر ہفتے آپ دیں گے تو یہ بنتے تقریباً روز کے 13 روپے 33 پیسے، صحیح ہے نا. اور روز کے آپ کے بچے یا آپ کا جو پان ہے، آپ کی جو چائے ہے، سگریٹ ہے، وہ اس سے کہیں ماورا ہے. یہ روز کا 100 200 500 میں بھی لوگ چلے جاتے ہیں. تو کیا مسجد کو میں ایک دن میں 13 روپے بھی نہیں دے سکتا، جس سے میرا ایمان وابستہ ہے، میری آنے والی نسلوں کی جو ہے نا مطلب دین و ایمان کی وابستگی ہے. تو کم از کم یہ کہ 10 روپے بھی ضرور دیجیے گا. بڑا ماشاءاللہ زور ہوا ہے، لیکن یہ کہ اگر 100 روپے پر آ جائیں، روز کے 13 روپے 33 پیسے. نہیں، ہمارے وہاں جو اختر بھائی ایک مزاج ہے نا وہ یہی ہے کہ اگر امام صاحب نے کہا کہ بھائی ہم جو ہے وہ مسجد میں سولر لگا رہے ہیں، اور ہم نے یوں سوچا ہے کہ بھئی اگر سب آدمی 500 روپے دیں تو ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اب جو 10,000 دے سکتا ہے نا وہ بھی 500 ہی دے رہا ہوتا. نہیں تو یہ ترغیب یوں ہوتی ہے نا کہ بھائی کوئی ایک بندہ کر دے، 4 بندے مل کر کر رہے ہیں لوگ جتنا کر، ورنہ کم از کم 500 کر دیں، پھر یوں ہو جاتا ہے. غزالی بھائی نے 10 بولے تو آپ 100 بھی دیں بھائی. 10 اللہ نے دیا تو 1000 دے. جن کی جیب سے ایک نہیں نکلتا، 10 تو نکالنے کی عادت نکالا. چلے ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو. اچھا اپنی موضوع کی طرف آتے ہیں. صحیح. میں نے ایک واقعہ کہیں پڑھا تھا کہ ہے سچا واقعہ نا. ایک صاحب بائک پر آ رہے تھے، آفس جا رہے تھے، اور اچانک کوئی بڑا ٹرالر وغیرہ تھا، ٹینکر، اس کے نیچے گاڑی آ گئی، یہ بائک ان کے نیچے آ گئی، اور وہ اتنی سپیڈ سے چلا رہے کہ وہ بائک جو نا دڑم دڑم چاروں طرف سے، یعنی لوگوں کی چیخیں نکل گئی، سب بھاگ کے آگے گئے. لوگوں کی خیر کو روکا جا کے، اور وہ کہ یہ بندہ تو پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، زندہ رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن جب وہ گاڑی روکی، وہ ٹرالر وغیرہ یا وہ ٹینکر رکا، وہ حضرت نیچے سے نکلے اور کپڑے جھاڑ کے کھڑے ہو گئے، بالکل صحیح سلامت. گاڑی کا تو خیر وہ بالکل ہی ٹکڑے ٹکڑے. کسی نے کہا ایسا کیا کرتے ہو بھائی؟ ہم تو سمجھے کہ بالکل تم اتنی دور سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے، گاڑی اس طرح ٹکرا رہی تھی. انہوں نے کہا کہ الحمدللہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں اور آفس تک پہنچتا ہوں، پورے راستے درود پاک پڑھتا ہوا جاتا. اب آپ کہیں گے اس سے کیا تعلق؟ جی ہاں، تو کیا نبی پاک پر درود پاک پڑھنا صدقہ نہیں ہے نا؟
علماء نے فرمایا ہے کہ جو نبی پاک پر درود پاک پڑھتا ہے یہ بھی اس کے لیے صدقے کا اجر بنتا ہے۔ تو بہرحال صدقہ یقیناً حادثات اور بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اسلام نے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے صدقات و خیرات کا ذہن دیا ہے۔ اس کی برکت سے معاشرے کے مفلس اور نادار افراد اپنی ضروریات زندگی پورے کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کی مالی مدد کرنے والوں کو رضائے الہی جیسی عظیم دولت ملنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بھی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ بخیل سے لوگوں کی طبیعتیں بیزار رہتی ہیں۔ صدقات و خیرات اخروی اور معاشرتی فوائد کے ساتھ ساتھ بیماریوں اور حادثات سے بھی بچاتے ہیں۔ جی ہاں، بے شک خود رسول پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ارشاد پاک، صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوا کیا کر۔ اللہ، بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ اللہ اکبر، کیسی جامع حدیث ہے پاک کہ صدقہ دو، یہ شعب الایمان کے حوالے سے صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوا کیا کرو، مداوا کو تھوڑا آسان کر دیں، ان کا علاج کرو، سبحان ہے اللہ۔ نا، ان کے لیے آسانی کرو۔ بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے، یعنی حادثات اور بیماریاں آئیں گی نا، نہیں آنی سے روک تھام کرتا ہے اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ تو صدقہ دینے کی بڑی برکتیں ہیں، صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، صدقہ دینے سے بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ لہٰذا راہ خدا میں دل کھول کر صدقہ کریں، اور صدقہ کے ضروری نہیں کہ پہلے آپ امیر و کبیر مشہور ہو جائیں علاقے میں، سخی داتا مشہور، پھر اب نہیں۔ وہ حضرت صدیق اکبر کا قول یاد آتا ہے کہ امیر صدقہ کرے تو اچھا ہے، خیرات کرے اچھا ہے، لیکن غریب کرے تو زیادہ اچھا ہے، جتنی توفیق ہو۔ اور وہ بڑا پیارا واقعہ حسنین کریمین کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ جب دونوں شہزادے بیمار ہو گئے تو سیدہ کائنات اور مولا علی نے منت مانی تھی کہ 3 روزے رکھیں گے، اور جب وہ شفا یابی ہو گئی تو ان دونوں نے کہا ہم بھی رکھیں گے۔ اب ان کی ایک کنیز تھی سیدہ فضا، ہے نا، انہوں نے سب نے روزے رکھے۔ پہلے دن روزہ رکھا تو کوئی مسکین دروازے پر آیا، وہ ساری روٹیاں اٹھا کے اسے دے دی گئی۔ دوسرے دن پھر کوئی قیدی آیا، تیسرے دن پھر کوئی اور غریب آیا۔ تو اللہ اکبر، یعنی کیسا معاملہ تھا۔ میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا روزہ ہو نا، اللہ، وقت مغرب اس کی نظر دسترخوان پر ہوتی ہے۔ جس کا روزہ ہو اس کی نظر دسترخوان پر مغرب کے وقت، اور یہ چونکہ وہ شہزادے تھے کہ سخاوت ان کی گھٹی میں شامل تھی، یہ رسمن نہیں ہے۔ بھائی امام حسن امام حسین کو گھٹی دی کس نے دی؟ رسول پاک نے اپنے ہاتھ سے، ہے نا، تو گھٹی بھی شامل تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ گھرانہ تھا کہ جب مغرب میں سب کی نظریں دسترخوان پر ہوتی ہیں، مغرب میں ان کی نظریں اپنے در پر ہوتی ہیں۔ ماننے والا تو نہیں آ گیا، اسی کو جا کے اٹھا کر دے دیں۔ تو یہ تھا وہ سخی گھرانہ۔ کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دل کھول کر اور جتنا ممکن ہو راہ خدا میں صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرط ایک ہی ہے کہ نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے، غریب کی مدد ہو، اپنے رشتہ داروں کی مدد ہو، جو بھی ہو، اور کبھی بھی کسی پر اس کا اظہار نہ ہو۔ اللہ، آمین آمین۔ بہت پیاری گفتگو آپ نے کی۔ اختر بھائی، ہمارے ساتھ کچھ کالر ہیں، آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ میرا سوال ہے، صدقہ مصیبتوں اور بیماریوں سے کیسے حفاظت کرتا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ بھائی آپ نے جو ماشاءاللہ ایک بار پھر وہی روایت، یہ تو ایک تو ابھی ہم نے واقعہ سنا بھی دیا ہے نا، اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ دیکھا گیا ہے، آپ یقین کریں یہ معاشرے میں موجود ہے، عرفان بھائی اور غزالی بھائی، آپ سب کے بلکہ میں یہ مشاہدہ میں ہے، جو کثرت کے ساتھ الحمدللہ صدقات و خیرات کرنے والے ہوتے ہیں، جو زیادہ مطلب پابندی سے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں عموماً الحمدللہ وہ حادثات سے بچے رہتے ہیں۔ اس میں ذہن بن گیا ہے لوگوں کا، اب جن کو اللہ نے دیا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بھائی جانور گھر میں لے آتے ہیں، ہاتھ پھروا کر وہ صدقہ کر دیتے ہیں، اور اس کے برکتیں بھی پا رہے ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک بھی ہے نا، صدقہ دو، صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا
मदावा किया करो। यहाँ एक बात अर्ज करूँ इरफान भाई कि कॉलर ने जो सवाल किया अपनी जगह पे है और जवाब भी अपनी जगह पर है, क्योंकि शैतान जो है ना हमारे दिलों में वसवसे डालता है, और ये वसवसों का दौर है, फितनों का दौर है ये, कि यार मैंने पैसे तो यहाँ दिए हैं, फलां को दिए, मेरी को क्या फ़ायदा मिलेगा इससे। अब इसको यूँ समझें, आपके पास रिमोट है, कार खड़ी हुई घर के बाहर, आपने यहाँ बटन दबाया, उसका दरवाज़ा खुल गया, उसकी लाइट खुल गई, है या नहीं है? कैसे खुल गई भाई? उसका कनेक्शन तो कोई भी नहीं है। तो जब जदीद साइंस ये कह रही है कि बगैर मिली हुई चीज़ के एक चीज़ चल सकती है, खुल सकती है, बंद हो सकती है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तो बेनियाज है, बेनियाज है। तो हम देंगे यहाँ और उसका रिजल्ट कहाँ आएगा ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत प्यारी बात की आपने। एक और कॉलर हमारे साथ है, आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि पोशीदा सदका देने की क्या फजीलत है? जवाब इनायत फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह, क्या बात जी शाहिद भाई। पोशीदा सदका जो देना है वो यूँ अफजल भी बताया जाता है कि जाहिर सी बात है, अगर कोई हमारे सामने मुफलिस शख्स है और लोगों के सामने देंगे तो उसकी इज्जत मजरू होगी, इन लोगों के सामने उसकी हैसियत का पता चल जाएगा, और छुपे हुए अंदाज से देंगे तो उसकी इज्जत भी मजरू नहीं होगी और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी खैर ख्वाही भी हो जाएगी। और यही अंदाज, हाँ, तो दूसरे हाथ को भी खबर ना हो, यही अंदाज, और इज्जत जो है उसकी कायम रहे, नफ्स से इज्जत जो है उसकी कायम रहे। यही अंदाज जो है दीन को ज्यादा पसंदीदा भी अल्हम्दुलिल्लाह। तवील रिवायत वगैरह है ना कि लोगों ने कहा कि यार सबसे ताकत, मैंने फरिश्ते आपस में बहस कर रहे थे, फरिश्तों का है ना एक रिवायत है कि सबसे ताकतवर चीज़ कौन सी बनाई? कहा कि सबसे ताकतवर चीज़ जो है ना ये पहाड़ है, जमीन में मेखे गड़ी हुई है। बोला नहीं, दूसरे क्या कर, नहीं बोला दूसरी ताकतवर क्या चीज़ है? बोला वो लोहा है, वो काट के रखता है पहाड़ों को। इससे ताकतवर क्या है? बोला आग है, वो लोहे को पिघला देता है। इससे ताकतवर क्या है? कहा कि वो हवा है, आग को बुझा देता है। इससे ताकतवर क्या है? बोला पानी है, वो आग को भी बुझा देता है। तो इससे ताकतवर क्या है? अल्लाह अकबर। इससे ताकतवर वो है मोमिन है कि जो सीधे हाथ से सदका दे, उल्टे हाथ को पता ना चले। अल्लाह, मुखलिस वाला ना सबसे ताकतवर बरकत वाला ये मामला, ये वाला। और कॉलर है हमारे साथ, आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि कौन सा सदका अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब है? शायद फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी भाई, कौन सा सदका सबसे ज्यादा महबूब है गजाली भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा मौजू इसी पे था। सुभान अल्लाह। वो सदका के जो एक हाथ से दे दूसरे हाथ को ना पता चले, वो सदका के जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के लिए खालिस नियत हो, उसी की रिजा हो, और इस तरह सदका करे कि बंदा जो है वो कह लीजिए कि किसी को नुमाइश ना करे, किसी, अच्छा बात सूरतों में दिखाना पड़ता है, वो भी है ना कि भलाई हदीस नेमत ज्यादा महबूब हो। जी हाँ, सामने वाले को जब तरगीब दिलाने का मतलूब हो, जैसे मदनी चैनल हमारे बुजुर्गों का मदनी चैनल है, तो जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं वो सदका दें। और हमारा भी तरीका रहा, हमारे बड़ों का तरीका रहा कि अपने बच्चों से जो है वो कि भाई ये उसको दियाओ, ये उसको दे दो। इससे क्या बच्चों का हाथ खुलता है और बच्चों का हाथ जो है कभी भी बंद नहीं होता। ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला को महबूब रहेगा, अल्लाह ने चाहा तो। बहुत प्यारी गुफ्तगू की। बेहतरीन सदका क्या है वो बताया हमारे मुबल्लिगीन ने। अल्लाह पाक हमें राह खुदा में खर्च करने वाला बनाए। एक पैकेज है, आइए देखते हैं। या मुईन दीन, या मुईन दीन, या मुईन दीन। अक़वाल ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि अलैह। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, जो शख्स झूठी कसम खाता है वो अपने घर को वीरान करता है और उसके घर से खैर व बरकत उठ जाती है। या मुईन दीन, या मुईन दीन, या मुईन दीन। क्या बात है, क्या बात है। तेरी शान ख्वाजा मुईन दीन, तेरी शान ख्वाजा मुईन दीन। तू रसूल पाक की आल है, तू रसूल पाक की आल है। तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा, तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा। तू रसूल पाक की आल है। मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो मेरे ख्वाजा। सबको नवाज दो, तेरी
نگاہ خواجہ ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ ماشاء موضوع بڑا ہی پیارا ہے، فضائل صدقات۔ ایک روایت ایسی بھی ہے نا جو 1 درہم لاکھ درہم سے بڑھ گیا، اگر یہ یاد ہو مبلغین کو تو اس بارے میں بھی بتائیں۔ اور ماشاءاللہ آج سلسلے میں ہمارے محفوظ بھائی بھی آئے ہوئے ہیں۔ محفوظ بھائی جب آتے ہیں مدنی چینل پہ تو ہمارے گھر والے سب مدنی چینل کے پاس آ کے جمع ہو جاتے ہیں اور پوری توجہ سے ان کی نعت شریف سن رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک تو میرا بیٹا ہے وہ بولتا ہے بھائی ان کی ریکارڈ کر لو ان کی نعت شریف۔ کیا بات ہے محفوظ بھائی، اللہ زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، خوب برکتیں آپ کو عطا فرمائے۔ ہمارے جو ہے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام فضائل صدقات اس پر ہم پروگرام کر رہے ہیں اور مبلغین ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو کر رہے ہیں۔ شاہد بھائی، جو صدقات دیتے ہیں ان کو جو برکتیں ملتی ہیں، سبحان اللہ، ہاتھوں ہاتھ کیا الحمدللہ صدقات دینے سے بے شمار ویسی برکتیں ملتی ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہی بڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کی ہاتھوں ہاتھ برکتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اپنے دور کے ابدال حضرت ابو جعفر بن خطاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے دروازے پر ایک مانگنے والے نے، فقیر نے صدا لگائی۔ اللہ۔ میں نے اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس گھر میں کچھ ہے؟ تو جواب ملا اس وقت 4 انڈے گھر میں موجود ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو میں نے کہا اس کو آپ مانگنے والے کو صدقہ کر دو۔ انہوں نے اٹھا کے وہ دے دیے۔ وہ فقیر جو ہے وہ انڈے لے کر چلا گیا۔ اچھا، اب کیا ہوا، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے پاس ایک دوست نے انڈوں سے بھری ہوئی ٹوکری توفتاً بھیج دی، اور میں نے گھر میں پوچھا اس میں کل کتنے انڈے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ توکل بھی یہاں پر نظر آ رہا ہے، یعنی ان کا اتنا زبردست توکل یا یقین کہ میں نے یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تو اس کا ریٹرن آنا ہی آنا ہے۔ تو میں نے پوچھا اس میں کل کتنے انڈے ہیں؟ انہوں نے کہا اس میں 30 انڈے ہیں۔ میں نے کہا تم نے تو فقیر کو 4 انڈے دیے تھے، ایک کے بدلے میں یہ 10 والی 30 کیوں ہے؟ یہ 30 کس حساب سے؟ کہنے لگی 30 انڈے اس میں ثابت ہیں یا بغیر ٹوٹے ہوئے ہیں، اور 10 جو ہیں وہ اس میں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی، مانگنے والے کو جو میں نے انڈے دیے تھے ان میں 3 جو ہے وہ ثابت کے سالم تھے اور ایک اس میں سے ٹوٹا ہوا تھا۔ تو رب کریم نے ہر ایک کے بدلے مجھے 10 عطا فرمائے، ثابت کے بدلے یعنی صحیح اور سالم کے بدلے سالم، اور ٹوٹے ہوئے کے بدلے 10 ٹوٹے ہوئے انڈے عطا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہمیں بھی چاہیے کہ عرفان بھائی ہم دیکھیں جو بھی اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا، ابھی آپ نے بڑی پیاری توجہ دلائی کہ ہمارے اپنے بہن بھائیوں کی طرف ہماری نگاہ جانی چاہیے۔ اچھا، ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ہماری باہر تو ہم حاتم تائی بنے ہوئے ہیں اور ہمارا انداز بڑا، یعنی جو بھی مانگ رہے ہیں ہم اس کو لٹا رہے ہیں، لیکن شاید ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہماری بہن کوئی قسم پرسی کی زندگی میں ہے، یعنی وہ آزمائش میں بیچاری، وہ ہو سکتا ہے رینٹ پہ رہ رہی ہو یا اس کے گھر میں کوئی آمدنی کے اچھے ذرائع نہ ہو، تو ہمیں اس وقت یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا ان تمام چیزوں کو تو کریں تو سریں ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کا، جن کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے، خونی رشتہ دار جو ہیں، ان کا احساس کرنا اور ان کو دینا یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ اور یہ صدقہ جو ہے نا زیادہ افضل صدقہ بتایا گیا ہے کہ اپنے خونی رشتہ داروں کو۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں یہی دین دیتی ہے، اور دعوت اسلامی کا یہ ہم پر احسان بھی ہے عرفان بھائی کہ ہمیں وقتاً فوقتاً صدقہ کرنے کے بھی موقع فراہم کرتی ہے الحمدللہ۔ صحیح، زبردست گفتگو فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، واقعی میں یہ ہے کہ ہم جب راہ خدا میں دینے کی بات آئے تو کوشش کریں اپنے ہمسایوں کو، اپنے خونی رشتوں کو بڑی توجہ دیں، کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو دینا ہے نا آپ کو قلبی سکون بھی دے رہا ہوگا۔ ایک ہمارے وہ انداز ہے شاہد بھائی، بڑی پیاری آپ نے توجہ دلائی کہ بھائی باہر تو حاتم تائی بنے ہوئے ہیں، صدقات کی ہے۔ اچھا، اس کی ایک وجہ لوگوں سے جب گفتگو کی جائے نا تو یہ کہتے ہیں یار لوگوں کو پتہ چل جائے کتنا ہے، خاندان والوں کو پتہ چل جائے کتنا ہے ہمارے پاس، یہ بھی ایک انداز ہم نے دیکھا ہے۔ اچھا، زکوٰۃ بھی دے رہے ہوں گے تو توڑ توڑ کے جو ہے نا نوٹوں کو دے رہے ہوں گے کہ اس کو اتنی دے دو، اس کو اتنی دے دو، اس کو اتنی دے دو، اس کو اتنی دے دو۔ ایک طریقہ اور بھی بات کاٹ رہا ہوں، طریقہ ہے کہ اگر خوف ہے، اللہ فی زمانہ خوف ہے لوگوں کے اندر،
آپ کسی کے ذریعے پہنچوا دیں. نہیں غلط ہے اس میں ہم جو بات کرنا میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ یار آپ جب اللہ نے دیا نا تو آپ کسی ایک کو ایسا کر دینا کہ یار آئندہ وہ دینے والا بن جائے. سبحان اللہ. آپ جو اپنی زکوٰۃ کو حصوں میں تقسیم کر کے گرچہ کہ اپنے آپ کو تو سیف کر رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے لوگوں کی نظروں میں نہیں آئیں گے، لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں کہ اگر آپ وہ ساری ایک کو دے کر ایسا کر دیں کہ وہ اس کا کاروبار چل جائے، سیٹ ہو جائے اور پھر وہ دینے والا بن جائے، سبحان اللہ. تو معاشرے سے غربت. ایک عرض کروں اس میں بات بڑی اچھی کہ حضرت نے، لیکن ایک بات طے ہے، اگر میں سب کے سامنے بھی دے رہا ہوں یا میں زیادہ دے رہا ہوں، یہ ڈر نہیں رہے میں حکم شریعت پہ عمل کر رہا ہوں، اور شریعت کبھی اپنے عمل کرنے والوں کو رسوا نہیں ہونا، یہ طے ہے نا. نہ نظر لگے گی نہ کچھ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ میں رب کے حکم پہ عمل کر رہا ہوں. اخلاص شرط ہے، تو رب نے چاہا میرا مال بھی سلامت رہے گا، میں بھی سلامت رہوں انشاءاللہ. بہت پیاری بات. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملا ہوگا آج، کہ ہمیں فضائل صدقات جب ہم نے سنے ہوں گے تو دینے کا بھی ذہن بنا ہوگا. دیجئے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بنے گی. کوشش کیجئے کہ آپ، بڑی پیاری بات ہمارے بزرگ سمجھاتے رہے کہ جب مسجد جائیں اور مسجد کے گلے میں بات کچھ ڈالنے کا ذہن بنے، اور بچے اگر ساتھ ہیں تو کوشش کیجئے بچوں کو دیجئے کہ ان کی بھی عادت بنے کہ بھائی راہ خدا میں خرچ کرنا ہے. اللہ پاک ان کو بھی دے، شاد رکھے، آباد رکھے، آپ کی نسلوں کو اللہ پاک خوب دے، لیکن آپ بھی اللہ کی راہ میں دیتے رہیے. انشاءاللہ آپ پھر دیکھیں گے کہ خود بخود آپ کو محسوس ہوگا کہ مال میں بھی برکت ہو رہی ہے، قلب پر بھی سکون طاری ہو رہا ہے. کیونکہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا تو یوں سمجھیے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے. کیونکہ خرچ کرنا، صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ جو ہے وہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، صدقہ جو ہے وہ عمر میں برکت لاتا ہے، صدقہ تکبر کی بد عادت کو سے صدقہ کرنے والے کو نجات مل جاتی ہے اور برے خاتمے سے حفاظت ہوتی ہے. اتنی زبردست اس کے جو ہے فضائل ہیں. اور صدقہ انسان اور جہنم کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور اس خوش بخت کو غضب الہی سے امان نصیب ہو جائے گی. تو آپ کوشش کیجئے راہ خدا میں خرچ کیجئے. اللہ پاک ہمیں راہ خدا میں بہترین چیزیں دینے. یہ بھی ایک انداز ہے کہ ہم نے دینا تو ہے لیکن کیا دینا ہے؟ اپنی محبوب چیز ہے اس کا حصہ دیجئے. آپ اپنی محبوب چیز کو دیجئے، جو آپ کو زیادہ محبوب ہے وہی صدقہ دیجئے، اور کوشش کیجئے کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ تعاون کیجئے. دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بن جائے گی انشاءاللہ. آپ خود دیکھیں گے کہ کئی ایسے کام جو آپ کے اٹکے ہوئے نا، آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ہو رہے نہیں ہیں، آپ صرف اس طرف آئیے، تھوڑا سا جیب سے نکالیے، راہ خدا میں دیجئے، پھر دیکھیے سارے کام سیدھے ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ انشاءاللہ آخرت کا معاملہ بھی آپ کے لیے سیدھا ہوگا اور داخل جنت ہو جائیں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی سعادت عطا فرمائے. امید ہے کہ بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملا ہوگا. ہم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم نے جو سیکھا ہے سمجھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہتر بنائیں زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے.